द अज़हरी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बिरादरान अहले सुन्नत, आज 15 मार्च 2025 मैं अपने व्हाट्सएप चैनल सुन्नी जमीयतुल अहनाफ में ये ऑडियो पोस्ट कर रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप इसे बगौर समाअत करेंगे और साथ ही साथ जो हमारे अहबाब यूट्यूबर्स इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो इसे अपने अपने चैनल पर बशक्ल वीडियो अपलोड करेंगे इस उन्वान के साथ, क्या हुजूर अलैहिस्सलाम को दुर्रे यतीम कहा जा सकता है। बात दरअसल ये है इस ऑडियो को पोस्ट करने की कि मैं ने जो तकरीरें की है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, किसी तकरीर में गैर मुक़ल्लिदीन का मैं रद्द करते हुए ये कह रहा था कि तुम जो रफ़ाउल यदैन के बड़े बड़े दावे करते हो तो तुम हुजूर की आखिरी नमाज रफ़ा यदैन वाली दिखा दो। तो उसमें मैंने रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये कहा कि अब्दुल्लाह के दुर्रे यतीम, आमिना के लाल बतहाई पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अहले सुन्नत व जमात में हमारे कुछ मुखालिफीन जिनका ताल्लुक़ खानकाह हशमतिया से है, पीलीभीत से है, वहाँ के मौजूदा कुछ लोग जिनकी रविश मसलक आला हजरत से, मसलक अहले सुन्नत व जमात से हटी हुई है और रावजियों की बोली बोल रहे हैं, उनके मुरीदीन इस ताक में रहते हैं कि कहीं कुछ मिल जाए और फिर उससे जो है हम हल्ला खड़ा कर दे, और हर बार वो गलत होते हैं। उनका तो सबसे बड़ा गलत फैसला ये था कि हुजूर ताजु शरिया से कटना, फिर उसके बाद दिन ब दिन वो कार मुजिल्लत ही में जा रहे हैं। तो बहरहाल मेरे साथ भी एक हादसा फाजिया पेश आया, वो ये कि मेरी बात को इन गधों ने समझा नहीं। पाकिस्तान के कोई मौलाना हैं, तो उन्होंने किसी देवबंदी का रद्द किया था। उस देवबंदी खबीस ने अपनी तकरीर में कहा कि अरब का वो चरवाहा जो यतीम था, जिसे अल्लाह ने ताजे नबूवत अता किया, तख्ते नबूवत पर बिठाया, तो वो मौलाना उनका रद्द कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, मेरी आधी क्लिप काटी जिसमें मैंने हुजूर को दुर्रे यतीम कहा, और फिर वो मौलाना की क्लिप लगाई कि वो मौलाना कह रहे हैं कि आला हजरत फरमाते हैं कि जिसने हुजूर को यतीम कहा वो काफिर है। और फिर उन्होंने आला हजरत अलैहि रहमत व रिजवान ने फतावा रज़विया शरीफ की 14वीं जिल्द में जो आला हजरत के लिए अलकाबात, आला हजरत ने हुजूर के लिए अलकाबात लिखे हैं, वो अलकाबात गिनवाए। यहाँ 3 बातें समझने की है। नंबर 1, मैंने हुजूर को यतीम नहीं कहा, दुर्रे यतीम कहा। दूसरी बात, हुजूर अलैहिस्सलाम को यतीम, गरीब, मिस्कीन, फ़कीर इस तरह के अल्फाज कहने का क्या हुक्म है। तीसरी बात यह कि मौलाना ने आला हजरत की तरफ जो बात मंसूब की, वाकई आला हजरत ने ऐसा फरमाया? हरगिज़ नहीं। आप फतावा रज़विया शरीफ उठाकर देखें, मैंने जिल्द बता दी है, और ख़ुद उन मौलाना से पूछें कि आला हजरत ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यतीम कहने वाले पर काफिर का हुक्म कब लगाया। वैसे भी वहाबी देवबंदी शोर करते हैं कि बात बात में मौलाना अहमद रज़ा काफिर बनाते हैं, तो इन मौलवी साहब को भी मिंबर का लिहाज करना चाहिए, इतनी सख्त बात बयान नहीं करनी चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यतीम, फ़कीर और मिस्कीन ये कहना हराम है, नाजायज़ व हराम। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जो फरमाया, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, क्या उसने तुम्हें यतीम न पाया फिर जगह दी। तो अल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खालिक है, मालिक है। तो अल्लाह ताला अपने महबूब को अगर खिताब करे तो बंदों को ये हक नहीं है कि बारगाह रिसालत में इस तरह जसारत करें। बारगाह रिसालत में तो वो लफ्ज़ भी जो जू माना हो, जिसका एक माना बुरा और एक माना अच्छा हो, वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, चूँकि यतीम का माना बेसहारा, बिन बाप का, अकेला, इस तरह के कई माने हैं। तो इसलिए बारगाह रिसालत में दुनिया जानती है कि बरेलवी जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र शरीफ आता है तो हदे दर्जा मोहतात होकर अल्फाज धुले, नपे, तुले, शुस्ता, निहायत उम्दा, अदब से भरपूर अल्फाज बारगाह रिसालत में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई बरेलवी आलिम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन का तसव्वुर भी कैसे कर सकता है? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। तो रब ताला ने जो फरमाया उस तरह अगर कोई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यतीम कहे तो आला हजरत फरमाते हैं ये नाजायज़ व हराम है। तो हराम करने वाला फासिक होता है, काफिर नहीं। यानी हुक्म था फिस्क का, वो मौलाना ने उसे काफिर कह दिया, ये बहुत बड़ी बात है।
اور پھر جن لوگوں نے اس مولانا کی بات کو دلیل بنا کر بے سوچے سمجھے مجھے کافر کہا، تو یقیناً شریعت مطہرہ کی روشنی میں وہ کافر ہو گئے بلا ثبوت شرعی۔ کسی مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہے۔ تو جن جن لوگوں نے یہ آڈیو پوسٹ کی ہے انہیں چاہیے توبہ کریں، اعلانیہ توبہ کریں، چونکہ میں نے حضور علیہ السلام کو در یتیم کہا ہے، یتیم نہیں۔ اب در یتیم کا معنی کیا ہے وہ سن لیجیے۔ آپ لغت اٹھا کر دیکھیں تو لغت میں در یتیم کا معنی ہوتا ہے گوہر نایاب، گوہر نایاب، چمکتا موتی۔ قرآن میں یہ لفظ بھی آئے اور اعلیٰ حضرت کے شعر میں بھی ہے، در عدن لعل یمن مشک ختن پھول۔ تو در کے معنی موتی ہوتا اور یتیم یعنی اکیلا، اکیلا موتی۔ اور اس کا ایک معنی آیا ہے کہ جب سمندر سے موتیاں نکلتے ہیں سیپی سے، تو کسی بڑی سیپی سے اگر کوئی اکیلا موتی نکلے تو اس کو کہتے ہیں در یتیم، یعنی اکیلا، بے مثال، وحید العصر، فرید العصر، یکتائے زمانہ، جس کی مثال ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ کے گھر آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ہمارے آقا علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں، ان کے وطن مبارک سے صرف اور صرف حضور پاک علیہ السلام ہی اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے۔ نہ آپ کی کوئی حقیقی بہن تھی، نہ کوئی بھائی تھا۔ تو یہ تعریف کے معنی میں بولا جاتا ہے، مقام مدح میں بولا جاتا ہے، نہ کہ مقام ہجو میں بولا جاتا ہے۔ تو سرکار کو در یتیم کہا جا سکتا ہے، یتیم بمعنی لاوارث، بن باپ کا یا بے سہارا، اس طرح نہیں کہا جا سکتا۔ اگر کوئی حضور کو یتیم، غریب، مسکین، فقیر کہے تو اس کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ بارگاہ رسالت میں ناجائز و حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ناجائز و حرام کا حکم لگایا، کفر کا حکم نہیں لگایا ہے۔ خیر، وہ مولانا نے اگرچہ مجھے نہیں کہا، لیکن پھر بھی ان سے سوال بنتا ہے کہ آپ نے اعلیٰ حضرت کی طرف یہ بات جو منسوب کی ہے اسے ثابت کریں، اور ان ڈھولکیوں کو، تعزیہ داروں کو، ان قبروں پر دھمال ڈالنے والے، دین میں بدعات پیدا کرنے والے، صحابہ پر بھونکنے والوں سے میں پوچھوں گا کہ تم کو ہر بار میری بات توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کیا ضرورت پیش آتی ہے؟ تمہارے پیشوا مولوی سنابل نے سورت کی سرزمین پر حضور تاج الشریعہ کی عبارت کو توڑ مروڑ کر حضرت محبوب الہی کے بارگاہ میں جو بات تھی توڑ مروڑ کر پیش کیا۔ جب علماء گجرات نے اس کا تعاقب کیا، اسے پکڑا تو وہاں سے بھگ گیا اور آج تک مناظرے میں نہیں آیا۔ اسی طرح یہ فتاوی رضویہ میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ اب جو لوگ فتاوی رضویہ میں ڈنڈی مارتے ہیں، فتاوی تاج الشریعہ میں ڈنڈی مارتے ہیں، اگر وہ میرے کلام کو غلط رخ پر لے جائیں تو اس میں بڑی بات کیا ہے؟ آپ دنیا کے کسی سنی عالم سے پوچھئے کہ حضور علیہ السلام کو در یتیم جو کہا گیا، یا صوفی کلیم حنفی نے کہا، تو یہ مقام مدح میں کہا یا ہجو کے طور پر کہا؟ معاذ اللہ۔ سرکار کی بارگاہ کے آداب کوئی ہمیں کیا سکھائے گا؟ ہمارے بزرگوں نے کہا ادب گاہ ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، کہ اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر ایک ایسی بارگاہ ہے جو عرش اعظم سے بھی زیادہ، جس کا نازک معاملہ ہے۔ نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید این جاں، یہاں تو بڑے بڑے اولیاء اللہ، حضرت با یزید بستامی، جنید بغدادی رحمہ اللہ، ان جیسے بزرگوں کے بھی جو ہے مطلب حالت خراب ہو جاتی ہے جب بارگاہ رسالت میں پہنچتے ہیں کہ کس درجہ ہم ادب کریں، یعنی ادب کے کیا کیا معاملات حضور کے ساتھ کریں کہ کہیں بے ادبی کا پہلو نہ ہو جائے، آواز اونچی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور علامہ جامی فرماتے ہیں ہزار بار بشویم۔ اب کوئی یہ نہ کہنا کہ مولانا نے بشویم کو بشویم پڑھا تو قاعدے کی روح سے یہ صحیح ہے۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام لینا ہو تو ہزار بار، یہ بزرگوں کی احتیاطیں ہیں، شرعی حکم نہیں ہے، یہ تقویٰ کی منزل ہے کہ جب حضور علیہ السلام کا نام پاک لینا ہو تو ہزار بار مشک و گلاب سے منہ دھو لو، پھر بھی بے ادبی ہونے کا شک ہے۔ پھر کوئی سوچ سکتا ہے کہ کوئی سنی عالم معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے توہین کا شائبہ بھی اپنے ذہن میں لے کر آئے گا، اور جب یہ توہین ہے ہی نہیں بلکہ سراسر تعریف ہے۔ در یتیم کہتے ہیں یگانہ چمکدار موتی کو جس کی مثال اپنے زمانے میں نہ ہو،
اور یتیم الگ ہے، در یتیم الگ ہے۔ اب جن گھامڑوں کو اتنی سمجھ نہیں ہے، ابھی اس طرح کی اور بھی میری بہت ساری تقریریں ہیں جس کے ساتھ کانٹ چھانٹ کا معاملہ ہوتا ہے، اور اسے یہ سنابل بدبخت کے مریدین اور اس کے چیلے چاپڑ چڑھا دیتے ہیں۔ اگر ایسی کوئی چیز آپ کی نظر سے گزرتی ہے تو فوری اعتبار نہ کیا کریں۔ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان جو اپنے وقت کے غوث تھے اور ولی کامل تھے، اللہ نے جن کی فراست ایمانی اس طرح جنہیں عطا فرمائی تھی کہ ہزاروں فتنوں کو آپ نے بھانپ لیا اور قبل از وقت اس کی پیشن گوئی فرمائی، وہ ایسے ہی کسی کو خلافت نہیں عطا فرماتے تھے۔ اور بہت سو نے پا لی اور بعد میں راستے سے ہٹ گئے، تو ان کے لیے بھی حضرت کا حکم موجود ہے۔ یہ بات اچھے سے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بہرحال اس طرح کی بات اگر آپ کے سامنے آتی ہے، فوراً مان نہ لیا کریں، مجھ سے رجوع کیا کریں واٹس ایپ پہ یا فون پر۔ اگر میں نہ اٹھاؤں تو جو میرے قریبی لوگ ہیں ان سے رابطہ کر لیا کریں، انشاءاللہ اس کا بھی شافی جواب دیا جائے گا۔ آج ہی میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پر کوئی چینل ہے جس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ میں نے مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو معاذ اللہ یہ کہا کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ وہ استفہام انکاری ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سے غلطی نہیں ہوئی۔ پوری آڈیو سن لو۔ میں نے کہا اگر تم فوجیوں کا گناہ سپہ سالار کے سر ڈالوں گے تو مولا کائنات کی فوج میں بھی بہت سارے خارجی گھسے تھے جنہوں نے حضرت سیدنا عثمان کو شہید کیا اور حضرت زبیر کو شہید کیا، تو کیا ان کی غلطی مولا کائنات کے سر پہ ڈالوں گے؟ پھر تو تم کہو گے کہ ان سے بھی بہت بڑی غلطی ہوئی۔ پھر میں آگے کہہ رہا ہوں کہ نہیں، ان سے غلطی نہیں ہوئی، یہ فوجیوں کی غلطی ہے۔ اگر پوری بات آپ سیاق و سباق کے ساتھ سنیں گے تو آپ کو خود بخود سمجھ میں آئے گا کہ کیا مثال دی جا رہی ہے، کیا کہا جا رہا ہے، استفہام انکاری ہے یا اقراری ہے۔ یہ ساری باتیں آپ خود سمجھ جائیں گے، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو در یتیم کہا ہے وہ بالکل درست ہے۔ شان اقدسہ میں یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے، البتہ یتیم استعمال نہیں ہو سکتا ہے۔ تو امید قوی ہے کہ آپ ان فتنہ بازوں، ٹھولکیوں، تعزیہ داروں اور یہ قبروں پر دھمال ڈالنے والے، یہ طرح طرح کی بدعات ایجاد کرنے والے، یہ صحابہ پہ بھونکنے والے، یہ روزہ نماز سے دور چلم پھونکنے والے، گنجیڑی چرسی، جن کو پڑھنے لکھنے کی تک تمیز نہیں ہے، جن کا پیر بھی نرا جاہل ہے، اب ایسے لوگ اگر میرے کلام سے چھیڑ چھاڑ کر کے معنی کو غلط رخ پہ لے جائیں تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ گزارش ہے کہ ہمارے واٹس ایپ چینل سنی جمعیت الاحناف سے جڑے رہیں، اور یہاں سے جو تمام فرقہ باطلہ کی بخیا ادھیڑی جاتی ہے اسے سنتے رہیں، عمل کرتے رہیں، دوستوں میں شیئر کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان کی برکتیں عطا فرمائے۔